السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کے کالے جادو سے ریلیٹڈ ایک ایسا خوفناک واقعہ جسے سن کر آپ کی روح تک لرز جائے گی، لیکن دماغ اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سگی بہن، یہ نام سنو تو ماں کا چہرہ آتا ہے دماغ میں، اور اگر چھوٹی ہو تو دنیا کی بہترین دوست۔ لیکن اگر اب ایسے ہی پاکیزہ اور خونی رشتے اگر ایک دوسرے کی جان کے اور خوشیوں کے دشمن بن جائیں تو انسان کس پہ بھروسہ کرے گا آج کے دور میں؟ یہ واقعہ اسی طرح کا ہے جو ہمیں لکھ بھیجا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی۔ میں نے اپنی بہن کے انتقال کے بعد اس کے موبائل کی سم اپنے موبائل میں ڈال لی تھی۔ میں نے اپنی بہن کا نمبر ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہونے دیا۔ میں نے ہمیشہ اس کے چاہنے والوں، رابطہ رکھنے والوں کو جواب دیا۔ اس کی ان تمام سہیلیوں کو اسی طرح عزت دی جس طرح وہ خود ان کو دیا کرتی تھی۔ ان کے لیے وقت نکالا۔ میں نے کوشش کی کہ میں کسی بھی ایسے انسان کو جو میری بہن کو چاہتا تھا اپنی بہن کی کمی محسوس نہ ہونے دوں۔ میں نے اپنی اولاد کے وقت سے وقت نکال کر اپنی بہن کے دوستوں کو دیا، ان کے مسائل سنے، ان کے مسائل کو حل کیا۔ مختصر یہ کہ میں نے اپنی بہن کی سم سے اس کے ہر جاننے والے سے رابطہ رکھا۔ میرا نام مریم داؤد ہے۔ میں ڈنمارک میں مقیم ہوں۔ میرے شوہر وہاں کاروبار کرتے ہیں اور میرے شوہر کا صرف ایک ہی بھائی ہے جس کا نام حمزہ ہے، جو میرا دیور بھی ہے اور بہنوئی بھی، یعنی ہم دو سگی بہنیں دو سگے بھائیوں کے گھر بیائی گئی تھیں۔ پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ جب میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ خاندان انتہائی اچھا ہے، لوگوں کا برتاؤ بھی اچھا ہے، تو میں نے اپنی بہن کا رشتہ یہاں کروا دیا اور وہ بھی رخصت ہو کر یہاں ہی آ گئی۔ شادی سے پہلے ہی میرا شوہر ڈنمارک میں مقیم تھا، جبکہ اس کا بھائی پاکستان میں رہتا تھا۔ جب میں رخصت ہو کر آئی تو میں پاکستان میں اس کے بھائی اور اس کی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میری شادی کے بعد میری ساس تھوڑا عرصہ زندہ رہیں اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد میرے شوہر نے میرے کاغذات بنوائے اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بھائی نے ایک دو بار اعتراض کیا کہ اگر بھابھی کو لے کر آپ چلے گئے تو میں یہاں کیسے رہوں گا؟ میرا کھانا کون بنائے گا؟ میرا نظام کیسے چلے گا؟ میرے شوہر نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ جب تک والدہ زندہ تھیں تب تک حالات اور تھے۔ مجھے تم پر یقین ہے، مجھے میری بیوی پر بھی یقین ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تم دونوں نامحرم ہو۔ مجھے میری بیوی کا یہاں رہنا برا نہیں لگے گا، لیکن ہمارے معاشرے کا نظام ایسا ہی ہے کہ لوگ باتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ میں نہیں چاہتا کہ بلا وجہ میری بیوی پر کسی قسم کی کوئی تہمت لگے یا پھر میرے بھائی ہونے کے ناطے تمہاری عزت داغدار ہو جائے۔ اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے جانے سے پہلے تمہاری شادی کروا دوں اور پھر واپس چلا جاؤں۔ میرے شوہر کی بات سن کر میرا دیور خاموش ہو گیا۔ میرے دل میں بھی نہ جانے کیا بات آئی کہ میں نے ایک رات اپنے شوہر سے خود کہا کہ آپ میری بہن کا رشتہ پتہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گی۔ میرے شوہر نے میری بات مان لی اور یوں میری بہن رخصت ہو کر یہاں آ گئی۔ گو کہ پاکستان میں میرے دیور کا اچھا خاصا کاروبار تھا۔ وہ ہیوی مشینری کے اسپیئر پارٹس کا کام سے وابستہ تھا، لیکن جب میں اپنے شوہر کے ساتھ ڈنمارک چلی گئی تو میری بہن نے شکوہ کیا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلاؤ۔ تو میرے شوہر نے ان دونوں میاں بیوی کے کاغذات لے کر ان کا ویزا اپلائی کر دیا، ان کو اسپانسر کیا اور جو بھی کوئی قانونی طریقہ کار ہوتا ہے اس کو پورا کر کے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ میری شادی کو تقریباً 3.5 سال کا وقت ہو چکا تھا، جبکہ میرے دیور اور بہن کی شادی کو 1.5 سال گزر چکا تھا۔ 1.5 سال کے بعد ہی میری بہن کے گھر میں پہلی اولاد ہوئی۔ اس سے پہلے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ مجھے اتنے عرصے میں اولاد نہیں ملی، لیکن جب میری بہن کے گھر میں اولاد ہوئی تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری گود کیوں خالی ہے، مجھے بھی اولاد عطا کر۔
گو کہ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی، بلکہ اگر کبھی میں نے کوئی ایسا شکوہ زبان پر لایا تو انہوں نے مجھے یہی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کچھ کرتی ہے اچھے کے لیے کرتی ہے، اور ان کی اس بات کے آگے میں مزید کوئی الفاظ ادا نہیں کر سکتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، میری بہن کے گھر 3 بیٹے پیدا ہوئے، میری شادی کو 9 سال گزر گئے، لیکن میرے گھر میں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شادی کے 9 سال بعد میرے گھر میں پہلی بار بیٹا ہوا۔ میرے لیے یہ بہت زیادہ خوشی کا موقع تھا، میرے شوہر کے لیے مجھ سے بھی زیادہ خوشی کا موقع، لیکن حیرت انگیز طور پر میری بہن میری اس خوشی میں اس طرح شامل نہیں ہوئی تھی جس طرح سے اسے شامل ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ اس وقت میں بہت زیادہ خوش تھی، مجھے یہ بات محسوس نہیں ہوئی، مگر پھر ایک عرصے کے بعد مجھے اس بات کی وجہ سمجھ آ گئی۔ تب تک میری بہن کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں پاکستان چھٹی گزارنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ایک دن اچانک میری بہن کے نمبر پر ایک کال آئی۔ میں نے وہ کال اٹینڈ کی کہ مجھے پتا چلا کہ وہ کال الائڈ اسپتال کے برن یونٹ سے کی گئی ہے، یعنی ایسے شعبے سے جہاں حادثے کے دوران کوئی جل جانے والے لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ میں نے کال کرنے والے سے اس کا نام پوچھا تو کال کرنے والے نے بتایا کہ میں یہاں وارڈ بوائے ہوں اور یہاں کوئی مریض داخل ہے، وہ مریض آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے مریض کے بارے میں پوچھا تو وارڈ بوائے نے بتایا کہ اس مریض کا کہنا ہے کہ آپ اسے نہیں جانتی، لیکن اس مریض کے بچنے کے چانسز اب بہت کم ہیں۔ اس مریض کی آخری خواہش ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو تھوڑی پریشان ہو گئی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میری عادت تھی کہ میں نے اپنی بہن کے تمام دوست احباب کا بہت خیال رکھا تھا۔ میرے دل میں اب کی بار بھی خیال آیا کہ یہ کوئی میری بہن کے جاننے والے نہ ہوں، کسی مشکل میں ہوں اور اسے میری مدد درکار ہو۔ اگر میں آج اس موقع پر وہاں نہیں پہنچتی تو میری بہن کے دل پر کیا گزرے گی، اس کی روح رنجیدہ ہوگی۔ میں اس وقت سرگودا کے ایک گاؤں گوگھیاڑ میں موجود تھی۔ اس گاؤں سے الائڈ اسپتال کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ میرے پاس ایسا کوئی قریبی رشتہ موجود نہ تھا جس پر بھروسہ کر سکتی اور اسے ساتھ لے کر فیصل آباد چلی جاتی۔ دوسری طرف مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ کوئی میری بہن کے جاننے والے ہوئے اور میں ان کی مدد کو نہ پہنچی تو میری بہن مجھ سے ناراض ہوگی، اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ میں نے ڈینمارک میں مقیم اپنی ایک دوست سے رابطہ کیا جس کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ اس کو سارا معاملہ بتایا تو اس نے اسی وقت مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے بتایا میرا بیٹا چھٹیوں پر فیصل آباد شہر میں موجود ہے، تم چلی جاؤ، میں اس کو نمبر دے دیتی ہوں، وہ تم کو لے کر الائڈ ہاسپٹل چلا جائے گا، وہاں جب تک رہے گا جب تک تم نے رکنا ہوگا۔ اس کے بعد تم ہمارے آبائی گھر رہنا چاہو تو وہاں چلی جانا، نہیں تو میں تمہارے لیے ہوٹل میں کمرہ بک کروا دوں گی، بلکہ بہتر ہوگا کہ تم ہوٹل کا کمرہ بھی چیک کر لینا اور ہمارے گھر کا ماحول بھی دیکھ لینا، جہاں تم آسانی سے رات گزار سکو وہاں رات گزار لینا۔ میں نے پھر دوست کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بیٹے کا نمبر سیو کیا اور اپنے سفر پر نکل گئی۔ دوران سفر میری دوست کا بیٹا مجھ سے رابطے میں رہا۔ میں فیصل آباد پہنچی تو موٹر وے پر اترنے سے پہلے ہی وہ وہاں اپنے کسی دوست کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے اپنی گاڑی اپنے دوست کے حوالے کی، میری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، مجھے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا اور مجھے لے کر الائڈ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اس نے اپنے تعلقات کا استعمال کر کے پہلے ہی وہاں کے سیکیورٹی عملے کو چوکنا کر رکھا تھا۔ متعلقہ ڈاکٹر، نرسز، ہر شخص سے اس نے تعلق نکال رکھا تھا۔ ہمارے جانے پر ہمیں شعبے کے سب کے سینئر ڈاکٹر نے جوس پلایا، پھر ہم کو ساتھ لے کر وارڈ میں آیا، مجھے مطلوبہ شخص کے پاس لے کر گیا۔ میں نے نام اور بیڈ کا نمبر اس وارڈ بوائے سے پوچھ لیا تھا اور اپنی دوست کے بیٹے کے پوچھنے پر یہ ساری تفصیل اسے بتا دی تھی۔ میں جب اس شخص کے پاس پہنچی تو وہ بتانا چاہتا ہو، میں اور ڈاکٹر صاحب باہر انتظار کر لیتے ہیں۔ اپنی دوست کے بیٹے کی تسلی دینے پر میں نے اس شخص سے اکیلے میں ملاقات کر لی۔ اس شخص نے ایک بار پھر میرا نام پکار کر پوچھا کہ تم وہی ہو، جیسے وہ تصدیق کرنا چاہ رہا ہو اور اپنا شک دور کرنا چاہ رہا ہو۔
میں نے ایک بار پھر ہاں میں سر ہلا دیا تو پھر اس شخص نے بتایا کہ میں جڑاں والا سے تعلق رکھتا ہوں، میں کالے علم کا بہت ماہر ہوں، میں نے کالے علم سے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تمہاری بہن مجھ سے رابطے میں تھی، وہ چاہتی تھی کہ تمہاری اولاد نہ ہو، گویا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، جب وہ دینے پر آ جائے تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مگر کچھ کالے علوم ایسے ہیں جن کی مدد سے انسان کا بڑے سے بڑا نقصان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، تمہاری بہن نے مجھے منہ مانگی رقم دی، میں نے تم پر جو جادو کیا اس پر پہرا دیتا رہا، تمہاری طرف سے کبھی کاٹ کروانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ میں ہر حال میں خود کو کامیاب سمجھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس بات کو 5 سال سے زیادہ عرصے کا وقت گزر گیا۔ تمہاری بہن مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی، وہ مجھے باقاعدگی سے پیسہ بھیجتی تھی اور بدلے میں اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ کسی بھی حال میں تمہاری اولاد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ تمہارا جو بھی کاروبار ہے وہ اس کے پاس آ جائے، اس کی اولاد اور اس کے شوہر کو مل جائے۔ میں نے اس سے جو رقم وصول کی اس کے بدلے میں ہر ممکن کوشش کی کہ تمہاری اولاد نہ ہو پائے۔ مجھے ایک بار تمہاری بہن نے بتایا کہ اس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا ہے، اس بزرگ نے تمہاری بہن کو منع کیا کہ وہ تم پر جادو نہ کروائے۔ اس بزرگ نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت مجھے سونپ رکھی ہے اور میں کسی بھی قیمت پر اس کا نقصان نہیں ہونے دے سکتا، تم اپنے اعمال سے باز آ جاؤ۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں اپنی طاقت سے بھی تمہارے اس برے عمل سے باز رکھ سکتا ہوں، لیکن اگر میں اپنی طاقت سے تمہیں نقصان پہنچاؤں تو اس سے تمہاری بہن کو تکلیف پہنچے گی، اور میں تمہاری بہن کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ تمہاری بہن نے جب مجھے یہ خواب سنایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارا مرشد تمہیں اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ میرے علم اور ٹوٹکے تعویذ اور گنڈے سب بیکار جانے والے ہیں، تم نے ہر حال میں ہمارے ہاتھوں سے نکل جانا ہے۔ مگر مجھے پیسے کا لالچ تھا، میں نے تمہاری بہن کو کہا کہ یہ خواب وہم ہے، جیسے تیسے میں نے تمہاری بہن کو مطمئن کر لیا تھا، اس سے پیسے لیتا رہا اور ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ تمہارے گھر اولاد نہ ہو۔ پھر تمہاری بہن کو یہ خواب مسلسل آنے لگا، یہاں تک کہ جو باتیں اس کے اور میرے درمیان ہوتی ہیں خواب میں اس کو ان باتوں کے اشارے بھی ہوتے، اور وہی بزرگ آ کر اسے وہی باتیں بتاتے اور اسے سمجھاتے، لیکن تمہاری بہن نہیں سمجھی، حتیٰ کہ وہ ایک ٹریفک حادثے میں مر گئی۔ اس کی موت اتنی بھیانک تھی کہ اس کا چہرہ پہچان کے قابل نہیں رہا تھا۔ مجھے یہ باتیں اسی بزرگ نے بتائی تھیں، کیونکہ تمہاری بہن کے انتقال کے بعد وہ بزرگ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ تم چاہ کر بھی اس خاتون کا نقصان نہیں کر سکتے، اپنے عمل سے باز آ جاؤ۔ مگر مجھے اپنے کالے علم پر بھروسہ تھا، میں نے ان بزرگ کی بات ماننے کے بجائے ان کو اذیت پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شاید میرے دل کی بات سے واقف تھے، جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو اسی وقت وہ مسکرا کر بولے کہ اگر مجھے اذیت دے کر تمہیں خوشی ملتی ہے تو دے لو، لیکن جسے تم اذیت دے رہے ہو اس لڑکی کو میں اس اذیت میں رہنے نہیں دوں گا۔ جب اس بزرگ نے میرے دل کی بات کو پہچان لیا تو مجھے شک گزرا کہ میں اس بزرگ کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا، لیکن مجھے اپنے شیطانی عمل پر بھی یقین تھا۔ میں نے پھر بھی کوشش کی اور اس کوشش کے باوجود میں اس بزرگ کا کوئی نقصان نہ کر سکا۔ البتہ اس دوران میں اس بات سے مطمئن رہا کہ تمہاری طرف اولاد نہیں ہوئی تھی، اور یہ سب کچھ میں تمہاری بہن کے انتقال کے بعد کرتا رہا، کیونکہ اب مسئلہ میری انا کا بن چکا تھا۔ آخر کار وہ بزرگ میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ اب کی بار اگر تم یہ کوشش کرو گے تو یہ تمہاری آخری کوشش ہوگی۔ یاد رکھنا، وہ خاتون باقاعدگی سے صدقہ خیرات کرتی ہے، اس کی اسی خوبی کی بنا پر اس کی حفاظت کا ذمہ مجھے سونپا گیا ہے، اور جب تک میرے اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی ہے تب تک میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا، تم چاہ کر بھی اس کا نقصان نہیں کر پاؤ گے۔
اگر اب کی بار تم نے کوشش کی تو تم خود جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ اتنی واضح نصیحت کے باوجود میں اپنے عمل سے باز نہ آیا۔ میں نے تم پر کالا جادو کرنا جاری رکھا، یہاں تک کہ میں جس جگہ بیٹھ کر جادو کیا کرتا تھا اس جگہ پر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ میرے آس پاس انسانی ہڈیاں، کچھ گندے درندہ نما جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان سب ہڈیوں نے سانپ کی شکل اختیار کر لی اور وہ سانپ مجھے ڈسنے کی کوشش کرنے لگے۔ پتہ نہیں ان سانپوں نے مجھے ڈسا کیوں نہیں، لیکن آگ مجھے جلاتی رہی اور اس آگ کے دوران وہ سانپ بالکل محفوظ رہے۔ میں جب بالکل جل گیا اور مجھے موت واضح نظر آنے لگی تو اس وقت آگ خود بخود بجھ گئی۔ لیکن میرا وہ سامان جل چکا تھا جس پر میں عمل کیا کرتا تھا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ میرا تمہیں یہاں بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ بزرگ کون ہیں اور تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں کامیابی کے اتنا قریب جا کر بھی ناکام ہو گیا۔ میں جو خاموشی سے اس شخص کی تمام باتیں سن رہی تھی، اپنی بہن کی اپنے ساتھ ہونے والی دشمنی کو سوچ کر رو رہی تھی۔ میرا دل چھلنی چھلنی ہو رہا تھا۔ میں اس شخص کو کوئی جواب نہ دے سکی، وہاں سے اٹھی اور روتے ہوئے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اپنا چہرہ اور آنکھیں صاف کی اور میں پھر ڈاکٹر کے دفتر میں چلی گئی۔ وہاں میری دوست کا بیٹا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے ملاقات کا پوچھا تو میں نے کہا ہاں ہو گئی ہے۔ یہ میرے جاننے والے نہیں بلکہ میری بہن کے جاننے والے تھے اور میری بہن کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں ملنے چلی آئی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اور میری دوست کے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے۔ میں اور میری دوست کا بیٹا گاڑی میں بیٹھے اور میری دوست کے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں رکنا چاہیں گی؟ تو میں نے کہا بیٹا آپ نے جس ہوٹل میں کمرہ بک کروایا ہے مجھے وہاں چھوڑ دو۔ اس نے مجھے ہوٹل میں چھوڑا، میری گاڑی کی چابی میرے حوالے کی اور خود دوست کو کال کر کے اپنی گاڑی منگوائی اور وہاں سے الوداع لے کر چلا گیا۔ میں ساری رات جاگ کر اپنی مردہ بہن کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس سے پہلے ہمیشہ میں اپنی بہن کے لیے دعا کیا کرتی تھی، مگر جب سے مجھے میری بہن کی حقیقت کا پتہ چلا تب سے میرے دل سے دعا نہیں نکل پا رہی۔ میری بہن کے بچوں کی پرورش میں ہی کر رہی ہوں۔ مجھے وہ اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں یہ قسم تو شاید نہ دے سکوں، لیکن میں اس بات کی قسم دے سکتی ہوں کہ میں ان کو اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھتی۔ وہ بچے میرے مجرم نہیں ہیں، میری سگی بہن میری مجرم تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ان بچوں کے لیے بھی وہ پہلے جیسی ممتا نہیں رہی۔ البتہ میں نے وہاں ہوٹل میں یہ عہد ضرور کیا تھا کہ میں ان بچوں کو یہ کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ میرے دل میں ان کے لیے یا ان کی ماں کے لیے کسی قسم کا کوئی ملال ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں اور آپ کے ذریعے تمام لوگوں کو کہ میرا اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں تھا کہ میں نماز روزہ باقاعدگی سے کرتی تھی اور صدقہ خیرات ضرور کیا کرتی تھی۔ پہلے میری عادت نہیں تھی کہ میں صدقہ خیرات کروں، لیکن مجھے یاد ہے ایک بار میری والدہ سے میری فون پر گفتگو ہو رہی تھی تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کوئی صدقہ خیرات کرتی ہو؟ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرتی۔ تو میری ماں نے کہا بیٹا تمہارے پاس اپنی اولاد نہیں ہے، تم جو بھی مال و زر جمع کر کے جاؤ گے وہ کسی اور کی اولاد کے کام آئے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اسے مخلوق خدا پر خرچ کر کے جاؤ، خاص طور پر ایسے لوگوں پر جو اس کے حقدار ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم اپنی بہن کے بچوں کو سب کچھ سونپ کر جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا ان سے زیادہ بہتر، ان سے زیادہ اجر تمہارے لیے اس میں ہے کہ تم اپنی دولت ایسے لوگوں پر لگاؤ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو غریب لوگ ہیں۔ تمہاری بہن کی اولاد تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، تمہارے جیسا کھا رہی ہے، اوڑھ رہی ہے، تمہارے جیسا کما رہی ہے۔ میں نے اپنی والدہ کی بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور اس دن سے باقاعدگی سے صدقہ دینا شروع کر دیا۔ پھر نہ جانے مجھے کیا سوجھی کہ میں جب صدقہ خیرات کرتی تو دل میں یہ رکھتی کہ اس کا اجر و ثواب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے۔ میرا یہی ایک عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید بندش کے باوجود بھی
औलाद नरीना से नवाज दिया, मेरे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दिया। मुझे याद है जब मेरी बहन का हादसे में इंतकाल हुआ था तो पता नहीं कितने दिन मुझे भूख नहीं लगी थी, कितने दिन मैं अपनी औलाद तक को नहीं पहचान पा रही थी। मुझे दुख था, अफसोस था, लेकिन आज जब मुझ पर उसकी हकीकत खुली है तो आज मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि ये हकीकत मुझ पर क्यों खुली। काश ये राज राज ही रहता। बहरहाल मैं आपके ज़रिए उन लोगों को ये बात बता देना चाहती हूँ जो मेरे जैसे हालात से गुज़र रहे हैं, जो अपने ही बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के निशाने पर हैं और वो लोग उनको काले जादू जैसे जुल्म से अजियत पहुँचा रहे हैं। वो तमाम लोग अपने हाथ से सदका खैरात करें तो अल्लाह ताला उनको हर इल्म, हर काले जादू, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात अता कर देगा, जैसे मुझे निजात अता हुई है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खौफनाक और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक ऐसी हकीकत है जो आप लोगों के ज़रिए सुनने को मिलती है तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कोई वाक़या हुआ है तो हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल एड्रेस पर। ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी शो होगा और मेरी स्क्रीन पर भी। मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आऊँगी नई कहानी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।